محترم ناظرین، آج ہمارے اوپر جو پریشانیوں کے، مصیبتوں کے اور مختلف حالات ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ہم سب کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا، تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اپنے اوپر آنے والے حالات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دوسرا نام دے دیتے ہیں، جس کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں، جنات کا اثر کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا۔ تو ہوتی وہ ہمارے اعمال کے ہیں۔ ہم نے کسی کو پریشان کیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی جائیداد میں کا حصہ مار لیا، کسی کی زمین کے اندر کمی کر دی، کسی کے مال کے اندر کمی کر دی، کسی کی امانت میں خیانت کر دی، اور کسی کے مال کو کم کر کے اپنے مال کو بڑھا لیا، کسی کو دھوکہ دے کر کے اپنے مال کو بڑھا لیا، تو اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اور اس کی نحوست کا سایہ ہمیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے، اور جب ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے، ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہم چاہیں جتنی تعویذ کرا لیں اور چاہیں جتنے حالات اپنے بدلنے کی کوشش کر لیں، تو ایک چیز یہ کہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز بہت ساری بیماریاں اور پریشانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو حقیقت میں وہ جادو، جنات کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی بیماری اور پریشانی ہوتی ہے ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ میں۔ آج ہر شخص صبح سے شام تک کے کام کاج میں پڑا ہوا ہے، اور شام کو بھی اپنے رات تک موبائلوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے دماغ پر، اس کے دل پر اور اس کی صحت پر اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، میرے یہ حالات پیش آ رہے ہیں، مجھے یہ ہلتا ہوا دکھ رہا ہے، مجھے ایسا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے سے دھواں سا نظر آ رہا ہے، اندھیرا سا نظر آ رہا ہے۔ تو اسے جادو سمجھتے ہیں، جادو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے پھر ہم غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہمیں بہکاتے ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑا کراتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر جھگڑے کراتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور بیماری یا پریشانی آئی ہے تو اس کی فکر کریں، اور اس کی دوا کی، اس کے علاج کی فکر کریں۔ تو اللہ رب العزت کی اس فیصلے کے مطابق ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ جادو وغیرہ، جنات وغیرہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ عام طور سے ساری مخلوق کو نقصان پہنچا۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث دارالعلوم دیوبند، فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ 90% لوگوں پر لوگ جو کہتے ہیں کہ جادو ہے، وہ جادو نہیں ہوتا، وہ 90% بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور باقی جو 10% بچا، اس میں سے 10% میں سے بھی 9 جنات کا براہ راست انسان پر اٹیک ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ انسان نہیں کراتا، وہ جنات کا براہ راست ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بیت الخلاء میں لاپرواہی کی وجہ سے، سر ڈھانک کر نہیں گئے، دعا پڑھ کر نہیں گئے، جس کی وجہ سے بیت الخلاء کے اندر شیطان رہ جاتا ہے، جن رہ جاتا ہے، اور اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے قیام کی، اس کے کھانے کی، اس کے بیٹھنے کی جگہ پر ہم گندگی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر دعا پڑھ کر داخل نہیں ہوتے، شیطان اندر داخل ہو گیا۔ اور اسی طرح سے دوسری شکل ہے، انسان کی خوبصورتی دیکھ کر کے شیطان یا جن بعض عورتوں پر عاشق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے
ہمیں ان چیزوں کا احتیاط رکھنی ہے۔ بالوں کے کھولنے کی وجہ سے، بے پردہ گھومنے کی وجہ سے شیطان کے اثرات ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو 90% تو بیماریاں ہوتی ہیں، 90% میں سے جو 10 بچا اس میں سے 9 شیطان جنات کے براہ راست انسان پر اثر ہوتا ہے۔ جو ایک بچا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاں کسی انسان نے کسی کو کرا دیا ہے، لیکن بہت معمولی، بہت کم اور بہت خاص الخاص ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنے مولا سے، اپنے رب سے اور حقیقی اللہ سے حقیقی رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔